دل کو ریا اور زبان کو بدگوئی سے پاک رکھنے کا صلہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک ایسا آدمی آئے گا جو اہل جنت میں سے ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک انصاری صحابی داخل ہوئے، ان کی داڑھی سے وضو کے قطرے ٹپک رہے تھے، وہ اپنے بائیں ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے تھے۔ اگلے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات دہرائی اور پہلے دن کی طرح وہی صاحب آئے۔ تیسرا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا اور پھر پہلے کی طرح وہی صاحب آئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان صاحب کے پیچھے پیچھے گئے اور ان سے کہا کہ میرے والد سے لڑائی ہوگی ہے میری، اور میں نے طے کیا ہے کہ میں 3 دن ان کے پاس نہیں جاؤں گا، کیا میں آپ کے پاس رہ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ وہ ان صاحب کے ساتھ 3 رات رہے۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ قیام اللیل کے لیے اٹھے ہوں، سوائے اس کے کہ جب آنکھ کھلتی تو بستر پر لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کر لیتے اور تکبیر پڑھتے یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 راتیں ان کے ساتھ گزاری مگر مجھے کوئی خاص عمل نظر نہ آیا۔ تب میں نے ان سے کہا، اے اللہ کے بندے، میری اپنے والد سے نہ ناراضگی ہوئی تھی نہ ترک تعلق، میں نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ آپ کے بارے میں یہ کہتے سنا کہ ابھی تمہارے پاس ایک ایسا آدمی آئے گا جو اہل جنت میں سے ہے۔ تینوں بار آپ ہی آئے۔ میں نے سوچا کہ میں کچھ وقت آپ کے پاس رہوں اور دیکھوں کہ آپ کیا خاص عمل کرتے ہیں، اسی لیے میں آپ کے پیچھے پیچھے آیا، لیکن میں نے آپ کو کوئی بڑا عمل کرتے نہیں دیکھا۔ اب آپ بتائیں وہ کیا عمل ہے جس نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا جس کا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 3 مرتبہ کر چکے ہیں؟ بولا، تم نے جو کچھ دیکھا، میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا، میری تو ایک چھوٹی سی دکان ہے، اسی سے اپنا گھر کا خرچہ چلاتا ہوں، مگر ہاں اے نوجوان میری ایک بات سنتا جا، وہ یہ کہ میرے معاملات تو وہی ہیں جو تو نے دیکھے، مگر ایک بات کا اہتمام کرتا ہوں، وہ یہ کہ کسی عزیز رشتہ دار کو کتنا ہی مالدار دیکھوں اس پر حسد نہیں کرتا، خوش ہوتا ہوں کہ اے اللہ نے میرے اس مسلمان بھائی کو کیسی فراخی سے نوازا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زبان کو بدگوئی یعنی غیبت، گالی گلوچ اور ناپسندیدہ کلام سے پاک رکھتا ہوں۔ کسی بھی کوئی بات بری بھی معلوم ہو تو برداشت کر لیتا ہوں یا نرمی اور تمیز سے جواب دے دیتا ہوں۔ بس ان 2 باتوں کو پلے باندھ لے، زبان کو بدگوئی سے پاک رکھو اور دل کو ریا سے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو زبان کی بدگوئی اور ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔